السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے. میں اس معاملے کے اوپر اتنی دیر سے ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں؟ میں اس لیے اتنی دیر سے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ مجھے امید تھی کہ ابھی کوئی نہ کوئی اس کا ڈراپ سین ہوگا اور ہمیں سچائی کا پتہ چلے گا کہ کیا اس معاملے کے پیچھے پوری کہانی تھی اور اصل میں کیا پورا واقعہ تھا. مگر جب ایسا نہیں ہوا اور ابھی تک اسی طرح انسرٹنٹی جو کلیئرٹی ہے وہ ابھی تک نہیں آئی اس کے اندر، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر اپنا ایک تبصرہ آپ کے سامنے پیش کروں اور ایک اینگل دینے کی کوشش کروں کہ ہمیں اس معاملے کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے اور اس میں ہمیں سیکھنے کے لیے کیا ملتا ہے، سمجھنے کے لیے کیا چیز ملتی ہے. واقعہ تو سب کے سامنے ہی ہے کہ ہوا کیا. وہ بیسیکلی یہ ہوا کہ ایک پنجاب کالج کے ایک کیمپس کے اندر مبینہ طور پر ایک گارڈ کے اوپر الزام لگایا گیا کہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی ہے. اور اس معاملے کے اوپر یہ جب خبر لیک ہوئی تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے اس کیمپس کے اور باقی کیمپسز سے بھی وہ پروٹیسٹ کے لیے نکل آئے اور انہوں نے ایک بھرپور احتجاج کیا جس میں کالج کے اوپر بھی حملہ وغیرہ ہوا. اور اس سچویشن کے اوپر پھر ہماری جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ بھی بہت ایکٹیو ہوئی اور اس نے آ کے اس کو کنٹرول کرنے کی جو اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے وہ دینے کی کوشش کی. یعنی ایک معاملے کی ہائپ بہت بن گئی کہ جس میں گورنمنٹ کو بھی انوالو ہونا لازمی ہو گیا. اور یہ تو موٹی موٹی بات ہے، لیکن اس کے اندر اصل ٹیکنیکل ایشوز جو ہے نا وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک لڑکی کی طرف سے کوئی نہیں آیا ہے، نہ لڑکی سامنے آئی، نہ اس کے گھر والوں کی طرف سے کوئی سامنے آیا، نہ ہی کوئی اس کی دوست بھی سامنے آئی. حالانکہ مطلب جس سے بھی انٹرویو، جس کا بھی یہ ویڈیوز سامنے آتی ہیں وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ڈائریکٹلی لڑکی کو نہیں جانتا لیکن میرا فلاں دوست ہے یا فلاں دوست ہے میری جو آگے اس کو جانتے ہیں یا اس کے گھر والوں کو جانتے ہیں. وہ انڈائریکٹ کر کے بیچ میں کوئی نہ کوئی ایک یا دو پرسنز ہوتے ہیں کہ جس کے بعد جا کے وہ اس کو جانتا ہے. تو اس وجہ سے ایک بہت بڑی ایک ایشو کریٹ ہوا. دوسری طرف سے ایشو یہ ہوا کہ پنجاب گورنمنٹ کے جو اپنے منسٹر ہیں ہائر ایجوکیشن کے یا ایجوکیشن کے، وہ سامنے آئے اور انہوں نے آ کے جب موقع پر جب اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے تھے تو اس کی جانچ پڑتال کی اور انہوں نے خود اس بات کا کلیم کیا کہ واقعہ ہوا ہے. اور جو کالج انتظامیہ ہے انہوں نے یہ جو سی سی ٹی ویز وغیرہ تھی یہ ساری ڈیلیٹ کر دی، ان کو ریموو کر دیا. پلس انہوں نے اس کالج کی جو لائسنس تھا اس کو بھی ریووک کر دیا. تو اب بندہ مانے تو کس کی مانے؟ کیا جو پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس کی مانے یا جو اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں اس کی مانے؟ تو یہ اصل ایک جو سچویشن ہے نا یہ کلیئرٹی ہمارے سامنے نہیں آنے دے رہی. اب ایگزیکٹلی اس معاملے کے اندر اگر کلیئرٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے واقعات ہوتے نہیں ہیں. ایسے واقعات روزانہ کی بیسس پر ہوتے ہیں اور ہمارے تک بھی آتے ہیں اور ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے اندر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے اندر ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ چھپ جاتی ہیں. تو اب ہم بیسیکلی کوشش یہ کریں گے کہ اس کے اندر سے اس کی جو کور وجہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. دراصل اس طرح کے جو واقعات ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے اندر ہو رہے ہیں یہ ہماری ڈیتھ آف موریلٹی کو شو کرتے ہیں. ایک معاشرہ اس نہج تک تب پہنچتا ہے کہ جب ان کے ضمیر جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. وہ ظلم کرنے پر ان کو ملامت نہیں کرتے. اور یہ ضمیر کب مرتے ہیں؟ یہ سالہ سال کی، یہ دہائیوں کی، یہ سینچریز کی ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس کی شکل میں آہستہ 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 کر کے ضمیر اتنا مر جاتا ہے کہ پھر وہ جتنا مرضی گھنونا کوئی کام کیا جائے وہ اس کے لیے برا نہیں ہوتا یا اس کو روکنا اس کی ذمہ داری نہیں رہتی ایک طرح سے. وہ کس طرح سے ہوتی ہے ٹریننگ؟ وہ ٹریننگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ اپنے گرد ایک سسٹم ایسا کریٹ کر دیتے ہو جس کی بیسس ہی ڈیتھ آف موریلٹی کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، موریلٹی کی نہ ہونے پر کھڑی ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں بھی ایک ایسا ہی سسٹم ہے. اس کی بہترین اگزامپل آپ کو میں یہ دے سکتا ہوں کہ ایک اگر سرکاری افسر کرپٹ ہے تو اس کے وہ تو کرپٹ ہے، وہ تو کرپشن کر رہا ہے، لیکن اس کی کرپشن کا، اس کے کرپٹ ہونے کا فائدہ آپ ایک عام انڈیویجول بھی اٹھا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ بھی اس کو یوز کرتے ہو اپنے ناجائز کام کروانے کے لیے. ایک ایگزامپل کے طور پر اگر آپ کا ایک چلان بنتا تھا، آپ نے کال کروا کے اسی اپنے جو سرکاری افسر جس یا پولیٹیشین یا کونسلر کوئی بھی شخص جو انفلوئنشل ہے اس کے ذریعے سے اپنا ایک وہ ناجائز کام آپ نے کروایا، تو ظاہر ہے آپ نے بھی اس کو اس کے اندر اپنا پارٹ پلے کیا اور اس کرپٹ سسٹم کا آپ بھی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہو. تو یہ اسٹرکچر جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ اس کی ٹریننگ کرتا رہتا ہے ضمیر کی، آہستہ 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 کر کے وہ آپ کے ضمیر کو مار دیتا. پنجاب کالج کے اس کیس سے اسپیسیفکلی لنک نہ کرتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹیچر
جو اپنے اسٹوڈنٹ کو استعمال کرتا ہے نمبرز کی لالچ دے کر یا اس کو دھمکا کر کہ میں تمہیں فیل کر دوں گا یا کوئی بھی اس طرح کی بات کر کے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس سسٹم کے اندر جو اسٹرکچر ہے وہ ہے ہی یہی ہے کہ جو مجھے خوش کرے گا وہ پاس ہوگا، جو مجھے ناراض کرے گا وہ فیل ہو جائے گا. تو اس پاور کو غلط استعمال کرنا، اس کا ضمیر اس چیز پر اس کو ملامت کرتے ہی نہیں ہے. اس وجہ سے یہ واقعات دن بدن بڑھتے جاتے ہیں اور اس کی کوئی روک تھام ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ اس سسٹم کو چینج نہیں کرتے، اس بیسس کو چینج نہیں کرتے. اور اسی سسٹم کو اس کے باقی فیلوز جو باقی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں سر کو یا ٹیچر کو خوش رکھوں گی یا رکھوں گا تو وہ مجھے بنا پڑھے ہی پاس کر دیں گے یا اچھے نمبر ویسے ہی دے دیں گے. تو یہ چیز اس طرح سے چلتی رہتی ہے. جب تک کلیکٹیو موریلٹی ہماری نہیں جاگتی، ہمارے سسٹم کا ضمیر نہیں جاگتا، تب تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اور جو ذرا سی اتھارٹی میں آ جائے گا اور وہ جو اپنے سے نیچے والا ہوگا اس کو لازمی ایکسپلائٹ کرے گا جس طرح مرضی وہ چاہے. پی جی سی کا یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ ہماری ڈیتھ آف موریلٹی کے لیے ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے کہ اگر ایسا واقعہ واقعی ہوا ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ ظالم کا ساتھ دے رہی ہے تو پھر تو ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور اگر جس طرح گورنمنٹ کا ایک نظریہ ہے، جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ہمارے مخالف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمارے خلاف ایک کمپین چلانے کے لیے انہوں نے خود سے ہی واقعہ گاڑ لیا ہے، تب بھی ہماری سیاست کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اتنی غلیظ باتوں کا اب سہارا لے کے ہم سیاست صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.